بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ ہم سب پڑھتے ہیں اس وقت اردو، اور جماعت ہوتی ہے ہماری سوئم، جس میں ہم نے اپنے سبق نمبر 15 کا کل آغاز کیا باقاعدہ۔ پہلے حصے میں کل آپ نے مکمل کیا زبان شناسی کی ذیل میں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15.2۔ سبق کا عنوان آپ سب جانتے ہیں، دیس پیارا دیس ہمارا۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے: نظم و نثر کو درست تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، اور مشق پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں یعنی لکھ سکیں۔ سبق کے اسلامی نقطۂ نظر پر بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کرنا در حقیقت اس حرمت والے شہر سے محبت کی علامت ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ سورہ ابراہیم سے یہ آیت لی گئی ہے، جس کا ترجمہ آپ کو بتایا گیا یا سنایا گیا، اور اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کو اللہ تعالیٰ سے جائے امن بنانے کی دعا کرتے ہیں، یعنی یہ کس جذبے کو ظاہر کرتے ہیں؟ وطن سے ان کی محبت کو۔ تو وطن سے محبت انسان کا ایک فطری جذبہ ہے۔ ہم بھی جو نظم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پیارے وطن سے متعلق ہے، اور اس میں ہم مختلف سرگرمیوں کے ذریعے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے کتنا پیار ہے۔ جلدی سے ہم کریں گے جی دہرائی۔ پچھلے سال یوم آزادی کے موقع پر آپ نے گھر کو کیسے سجایا تھا، اور اس سال آپ کس طرح سجانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے زبانی کم از کم 5 جملوں میں اپنی معلمہ کو جلدی سے بتانا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب نے بتایا؟ اچھا لگا آپ کو؟ بہت خوب۔ اچھا جی، آپ جلدی سے مجھے اب بتائیے کہ ہمارے ملک کا کیا نام ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں گے۔ شاباش۔ اور 14 اگست کا دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، 14 اگست کا دن ہمارے لیے آزادی کا دن ہے۔ ہمارا وطن قائم ہوا تھا، بنا تھا، تو اس لیے ہم مناتے ہیں۔ اور جشن آزادی کے موقع پر آپ اپنے گھر کو کیسے سجاتے ہیں؟ آپ سب نے اپنی معلمہ کو بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس سال آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو کیسے سجائیں گے۔ یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آج ہم نے نظم پڑھنی ہے، اور اس کی آج کے نظم سے متعلقہ، متن سے متعلقہ جتنے سوالات ہوں گے مشق میں شامل، اس کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے خاص الفاظ میں آپ کو یہ پڑھ کے ان کو ادا کرنا سکھاؤں گی، آپ ان کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے جی نرالی، یعنی انوکھی اور منفرد۔ گوشہ، یہ لفظ ہے گوشہ۔ گوشہ ہوتا ہے کونا۔ آن، آن اس لفظ کو پڑھیں گے آن، عزت۔ چمن، باغ یا گلستان۔ شان، عزت۔ ذرا، بہت چھوٹا سا ایک خاک کا جو ذرا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، معمولی سی جو چیز ہوتی ہے۔ اور عزت، تعظیم، تکریم۔ ہر ایک شے کی شان نرالی، ہر ایک شے کی شان نرالی۔ شان نرالی، آن نرالی۔ گوشہ گوشہ ایک چمن، ذرہ ذرہ ایک ستارہ۔ پیارا دیس ہمارا، پیارا دیس ہمارا۔ آزادی ہے شان ہماری، آزادی ہے آن ہماری۔ آزادی ہے اپنی دولت، آزادی ہے ایمان ہمارا۔ پیارا دیس ہمارا، پیارا دیس ہمارا۔ اس کی عزت اپنی عزت، اس کی طاقت اپنی طاقت، اس کی خوشی میں اپنی خوشی، اس کے نام سے نام ہمارا۔ دیس ہمارا، دیس ہمارا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے، اور اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں اس کو پڑھتے ہوئے ایک اچھے سے ترنم سے اور آہنگ کا احساس ہوتا ہے، اور آپ خود بخود اسی کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا جی، اب ہم جلدی سے نظم کو پڑھنے کے بعد، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، آپ ایک انفرادی سرگرمی کیجیے۔ نظم دیس ہمارا پاکستان ترنم اور لے سے جماعت میں با آواز بلند پڑھیں۔ تو ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کریں۔ سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق میں سننا اور بولنا کا سوال سب سے پہلے آپ اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں گے۔ معلمہ آپ سے سوال پوچھیں گی، آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو نظم کتنی سمجھ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جی، نظم پڑھ کر درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرے۔ مختصر سوال ہے جس کو آپ ابھی مختصر سے وقت میں اپنی کتاب پر مکمل کر سکتے ہیں، مکمل سوال کو۔
ہمارا تیسرا سوال ہوگا، نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، اور اس کو آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ سوال اپنی معلمہ سے مدد لے کر ان کی رہنمائی میں ابھی مکمل کر لیں۔ اگر سوال کے کچھ حصے رہتے ہیں، کچھ اجزاء رہ جائیں گے، تو ان کو آپ گھر سے کر لائیے گا۔ ورک شیٹ میں آپ کے لیے ایک نظم شامل کی گئی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس نظم کو اسی طرح جیسے ابھی آپ نے کتاب میں موجود نظم کو آہنگ اور لے سے پڑھا، گھر جا کے اس نئی نظم کو آہنگ اور لے سے پڑھنا ہے۔ یہ بھی ہمارے وطن سے متعلق ہے، اور آپ نے اس کو والدین کو سنانا ہے۔ جب آپ یہ نظم اپنے والدین کو سنائیں گے تو وہ آپ کے پڑھنے کے دوران میں آپ کی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی معلمہ کو واٹس ایپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور یقیناً گھر جا کے ورک شیٹ کرتے ہوئے زیادہ مزہ آئے گا۔ کل ملیں گے انشاءاللہ سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔